بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران جماعت، ہمارے دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، آج کا جو پروگرام آپ کے سامنے آیا اس کے دو حصے تھے۔ ایک عقیدے سے متعلق جو بچوں اور بچیوں کے درمیان مسابقے کرائے گئے ہیں، ان میں کامیاب ہونے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا، اور دوسرے شولہ پور کی مجلس تحفظ ختم النبوت کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ دونوں کی بنیاد ایک ہے، عقیدے کی حفاظت۔ میرے بھائیوں، اسلام کے احکام میں علماء کرام نے 4 عنوانات دیے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت۔ عقیدہ ہمارا کیا ہو، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ پھر عبادات ہیں، جن میں اہم عبادتیں 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن عبادت نام ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا، اس لیے عبادت صرف ان 4 تک محدود نہیں ہے۔ پھر معاملات آتے ہیں، انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرید فروخت، تجارت، نکاح، طلاق وغیرہ کی ضرورتیں پیش آتی ہیں، یہ معاملات کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معاشرت ہے، باہمی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے تعلقات، بھائی بہنوں کے تعلقات، باپ بیٹے کے تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ۔ ان سب کے اندر سب سے اہم معاملہ ہے عقائد کا۔ عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال قابل قبول ہوں گے، اور اگر عقیدے کے اندر کوئی بھی کھوٹ ہے تو ساری زندگی کی عبادت اور ساری محنت عقارت ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے نسخے بیان فرمائے ہیں، ہر جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه۔ جو جہاں جہاں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی عقیدہ ہمارا درست۔ آج جس عقیدے کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف اللہ کا رسول مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کی رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ذلی، بروزی، کسی بھی طرح کی جو بھی عنوان دے، قادیانی یا جھوٹے مدعیان نبوت، مطلق دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کا خاتم، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ آپ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پڑھنے کا نام ایمان ہے۔ کلمہ شہادت میں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پہلے ٹکڑے میں یہ گواہی دی جاتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے معبود ہونے میں کسی طرح کی کوئی شرکت قابل قبول نہیں۔ اللہ الہ ہے، معبود ہے، برحق ہے۔ اس کی خدائی کے اندر ذرہ برابر کہیں سے بھی اگر نقص ہوگا ہمارے عقیدے میں، ایمان چلا جائے گا۔ اسی طرح کلمہ کا یہ دوسرا جزء محمد الرسول اللہ، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا آخری اور خاتم رسول مانتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ان چیزوں کی تصدیق کرنے کا جن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس بات کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا آپ کے ذریعے اللہ نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن آپ کے ذریعے آیا، اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کرے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نماز آپ کے ذریعے ملی ہے، ایک نماز کی ایک رکعت کا اگر کوئی انکار کر دے گا، اس کو حکم الہی ماننے سے انکار کر دے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ رمضان کے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، کوئی اگر یہ کہے کہ میں 10 دن کا روزہ فرض مانتا ہوں باقی نہیں مانتا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی ایک ایک بات کو ماننا ضروری ہے۔ جب آپ فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بھی تو آپ ہی کا ارشاد ہے۔ کوئی لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا مانے، وہ آپ کے فرمان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ایک بات کی تکذیب کرنے والا ایمان میں خارج ہے۔ آپ فرماتے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں یا فلاں اللہ کا نبی ہے اور اس کی نبوت کا اعلان کرتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، وہ تکذیب کرنے والا ہے، اور اس کا ایمان محمد رسول اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ماننے کی۔ لہذا جتنی زندگی بھر کی محنت ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، سب کے ساتھ اگر ایمان میں ذرا سا بھی خلل پڑ گیا تو سارے کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور دیکھیے فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال کے ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کے ہوتے ہیں۔ اعمال کے اندر جو خرابی ہوتی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اگر اصلاح نہیں ہوئی تو آدمی گناہگار ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا زیادہ سے زیادہ آخرت کے اندر اپنے عمل کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی برکت سے وہ آخر میں جنت میں چلا جائے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، ایمان متاثر ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے، تو پوری زندگی کی عبادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا فتنہ جو عقیدے کا ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ شیطان اسی کے اوپر چوٹ مارتا ہے، اسی کو زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے علاقے میں بھی شکیلی ہیں، آپ ان کی شکل دیکھ لیجیے، بظاہر وہ آپ سے زیادہ دیندار نظر آئیں گے، کسی کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا، مسجد میں صف اول کے اندر نظر آئیں گے، نماز کا اہتمام کرتے نظر آئیں گے، لیکن ایمان ان کا رخصت ہو چکا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی، جو ارشادات فرمائے، ان کے رخ کو پھیر کر ان کے غلط معنی بیان کر کے اور اپنے آپ کو ان کا مصداق قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کی انکار ہی کا ایک شعبہ ہے۔ ابھی چند فتنوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، شکیلیت ہے، قادیانیت ہے، گوہر شاہی ہے، صدیق دیندار یا کیا دوسرا نام کیا اس کا چنگوشیشور ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے ایمان کے اوپر زد ڈالنے والے ہیں، اور یہ جو ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس کا کام صرف قادیانیت کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی اور آپ کے ختم نبوت کی شان پر زد پڑنے والے جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کا تعاقب کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہے عقیدے کا جاننا، جو پڑھے ہیں ان کے لیے کتابوں کا مطالعہ، علماء کرام سے ربط،
لیکن جو ہمارے نونہال بچے ہیں ان کے لیے واسطے یہ جس کتاب کو بنیاد بنا کر ان بچوں کی تیاری کرائی گئی ہے عقیدے سے متعلق، یہ تمام مکاتب کے اندر داخل ہوں، بچوں کو پڑھایا جائے، گھروں کے اندر ان کی تعلیم کی جائے، جس طرح بہت سے دینی کتابیں گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، گھر میں مستورات میں بچوں میں بیٹھ کر ایک ایک سبق سنایا جائے، اور صرف سنانے کے طور پر نہیں بلکہ ان کو یاد کرایا جائے، ذہن نشین کرایا جائے، تاکہ یہ بنیاد مضبوط ہو۔ عقیدے کی مضبوطی بنیاد کی مضبوطی ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہمارا ناخواندہ نہ رہ جائے۔ بنیادی دینی تعلیم دلانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ مکاتب کا قیام، جہاں مکتب قائم ہے ان کے نظام کو درست رکھنا، ان کو برقرار رکھنا، ان کو قوت پہنچانا، اور جن علاقوں کے اندر مکاتب نہیں ہیں وہاں مکاتب کو قائم کرنا، معلمین کو معقول تنخواہیں دینا، بچوں کو تیار کر کے وقت سے مکتب کے اندر بھیجنا، ان کی حاضری کا اہتمام کرنا، ان کی کارگزاری کا جائزہ لینا، اور ذمہ دار لوگوں کو اس کا خیال رکھنا کہ وہاں نصاب تعلیم کیا ہے، پڑھایا کیا جاتا ہے، قرآن، دینیات، اردو زبان اور اس کے ساتھ عقیدے سے متعلق جو نصابیں ہیں ان کو پڑھایا جائے۔ اپنے علاقے میں بھی محنت کرنی ہے۔ اطراف میں جہاں قادیانی گھسے ہوئے ہیں ان کے پنڈت مسجدوں پر قبضہ کیے ہوئے مکاتب قائم کیے جا رہے، بہت اہم کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہر میں قرب و جوار کے علاقے میں ان کی طرف سے غافل نہ ہو، تو مکاتب کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے اور بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج تحفظ ختم نبوت، مجلس تحفظ ختم نبوت کی جو کے لیے دفتر کا جو قیام ہوا ہے، کام تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے لیکن مستقل اس کا دفتر نہیں تھا۔ شولاپور کے علماء کرام، ائمہ، تجار کرام کی محنت اور ان کے شوق اور جذبے کو سلام ہے کہ انہوں نے ایک وسیع اراضی خرید کر اور اپنے علاقے کے چندے سے، کوئی باہر سے کوئی چندہ نہیں لے رہے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، علماء نے بھی اور حفاظ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ لاکھ روپے کے بھی چندہ آیا ہے، 50-50 ہزار کے بہت سے چندے آئے، 25,000 کے چندے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال آئے گا اور جائے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، مال تو جانے والی چیز ہے، اس کی اصل حفاظت یہ ہے کہ اس کو صحیح کام کے اندر لگا دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل فرمائے۔ مسجد خاتم النبیین کی اور اسی طریقے سے دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت کی آج بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور آپ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ آخری مرحلے تک کہیں بھی اس کے اندر رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے، ہر آدمی اپنی سعادت سمجھ کر اس کے اندر حصہ لے۔ ایک بات اور کہنی تھی، آپ حضرات دور دراز سے جو تشریف لائے مقامی بھی ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اجتماعات کے موقع پر لوگ بڑے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے روداد سنی، 2004 میں غالباً پہلی مرتبہ مجلس کی بنیاد پڑی تھی، بہت بڑا اجتماع بھی ہوا تھا، کام بھی ہوا تھا، لیکن بیچ میں تھوڑی سی سستی ہو جانے کی بنا پر جن علاقوں سے قادیانی پنڈت ہٹائے گئے تھے وہاں وہ دوبارہ آ گئے۔ اس لیے کام میں تسلسل رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے جو علماء کرام کام کر رہے ہیں، جو ذمہ داران کام کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنی جیسی بھی خدمت ہو سکے اسے پیش کرنا چاہیے، عملی، اخلاقی، مالی، ہر طرح سے اس کے اندر حصہ لیں۔ یہ اپنی سعادت کی بات ہے۔ خدا نخواستہ میدان محشر میں اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سے یہ سوال ہو گیا کہ ہماری تاریخ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تم نے اس کو بچانے کے لیے کیا خدمت کی، ہمارے پاس کچھ جواب ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو استطاعت عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کریں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ بس میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر پاؤں گا، وقت تنگ ہے۔ میں آپ حضرات کو اس کارگزاری کی مبارکباد دیتا ہوں اور مولانا عبدالرحیم صاحب، ان کے رفقا اور یہاں کے تمام کام کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قوت بازو میں اور اضافہ فرمائے۔
ہمت عطا فرمائے اور آپس کے اندر اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کو باقی رکھے، ایک دوسرے کے معاون بنائے۔ ایک کام کو نقصان پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کالی بھیڑیں درمیان میں داخل ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں، شکایتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مولانا شاہ عالم صاحب نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی طرح کا شبہ پیدا ہو یا کسی طرح کی شکایت آئے تو آپ اس کو دل کے اندر پکائیں نہیں، براہ راست علماء سے رابطہ کریں، ذمہ داروں سے رابطہ کریں اور ان کے سامنے اپنی بات رکھیں تاکہ جو غلط فہمی پیدا ہو اس کا ازالہ ہو جائے۔ اور اگر واقعی وہ شکایت ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ کی توجہ دہانی سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ بس انہی کلمات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔